ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 8 کا کرنل اگر آپ اجازت دیں تو میں کپتان کو ساتھ لے جاؤں. میں یہ کام فوری طور پر کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا. بالکل بالکل، کرنل رابرٹ نے کہا، اور اس نے کپتان بندر کو حکم دیا کہ وہ عمران کے ساتھ جائے اور اس کے حکم کی ایسے تعمیل کرے جیسے وہ کرنل رابرٹ کی کرتا ہے. بندر نے چک چک کر کے سر ہلا دیا. سرداور کو گیٹ پر چھوڑ کر عمران واپس پلٹا اور پھر اس نے سائڈ کے کمرے میں جا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. X2 دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی آواز سنائی دی. عمران بول رہا ہوں طاہر، سیکرٹ سروس کے سارے ممبرز کو میزو جنگل کے اندر واقع جھیل پر بھیج دو. میں خود بھی وہاں پہنچ رہا ہوں. صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہنا کہ وہ غوطہ خوری کا مکمل سامان اپنے ہمراہ لے جائیں اور باقی تمام ممبران کو پوری طرح مسلح ہونا چاہیے. میرے لیے بھی غوطہ خوری کا سیٹ وہ ساتھ لے جائیں. عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. اوہ، کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. اسے صرف تابوت اور اس کا ہی علم تھا، اس سے زیادہ کچھ نہ جانتا تھا. عمران نے اسے مختلف طور پر سارے واقعات بتا دیے تھے تاکہ وہ ممبروں کو مناسب ہدایات دے سکے. اوہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر سلطان کا بھی فون آیا تھا. انہوں نے بھی آپ کے نام پیغام دیا کہ آپ اس کیس میں بھرپور دلچسپی لیں. یہ ملک و قوم کے لیے انتہائی فائدہ مند رہے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا. پہلے مسئلہ صرف دفاعی ہتھیار تک تھا، اس لیے میں اس میں دلچسپی نہ لے رہا تھا. میرا خیال تھا کہ کیس سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ریفر کر دوں گا، لیکن اب سرداور سے تفصیلات معلوم ہونے کے بعد اب اس مادے کی تلاش ضروری ہو گئی ہے. اور پھر لانسر نے جوزف پر فائر کر کے مجھے اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، میں عمران کو کہہ دیتا ہوں. آپ کتنی دیر میں جھیل پر پہنچ جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. میں آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا. ہو سکتا ہے لانسر بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے، کیونکہ میرا آئیڈیا ہے کہ وہ ہماری گفتگو سننے میں کامیاب ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ممبران پوری طرح مسلح ہوں. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، ممبران پہنچ جائیں گے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس بھرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. اس کے بعد اس نے ٹائیگر کو بھی فون کر کے جھیل پہنچنے کے لیے کہہ دیا. لانسر اب اپنے ذہن میں پاکیشیا میں ناراک لینڈ کے حمایتی افراد کی فہرست کو دوبارہ کھنگال رہا تھا. مارکر اور وفود منگٹ کو تو وہ استعمال کر چکا تھا، لیکن اب وہ کسی ایسے گروپ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ جس کے پاس لڑنے مرنے والے افراد ہوں. جب کوئی نام اسے سمجھ میں نہ آیا تو وہ لائسا گیا. پھر اس نے اس سلسلے میں سفارت خانے سے مدد حاصل کرنے کے متعلق سوچا. اس نے ریسیور اٹھا کر سفارت خانے کے نمبر ڈائل کیے. چند لمحوں بعد اس کا رابطہ سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مارش سے ہو گیا. لانسر بول رہا ہوں، لانسر نے کہا. اوہ یس سر، ہم آپ کے سلسلے میں پریشان تھے. Z3 کی کال بھی کئی بار آ چکی ہے، وہ بھی آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے. آپ نے ان سے ایک بار بھی رابطہ قائم نہیں کیا. ویسے تابوت کی واپسی تک ہم نے صورتحال انہیں بتا دی تھی. مارش نے فوراً ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا. میرے پاس لانگ رینج ٹرانسمیٹر نہیں تھا، اس لیے میں باس سے کنیکٹ نہیں کر سکا. مسٹر مارش، میں نے انتہائی تیزی سے یہاں واقع کیا ہے. کرنل رابرٹ اس وقت پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہے، اور جس راز کے حصول کے لیے ہم کرنل رابرٹ کو یہاں سے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، وہ راز اس نے یہیں ایک جھیل کے اندر موجود ہزاروں چٹانوں میں سے کسی چٹان میں چھپا رکھا ہے، اور اب اسے خود بھی اس چٹان کا پتہ نہیں چل رہا. چنانچہ اب سیکرٹ سروس اس راز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ یہ راز ہمارے ملک کا ہے اور ہمارے لیے اس قدر قیمتی ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کے افراد کی قربانی دے کر بھی اس راز کو حاصل کر لیں. تب بھی یہ مہنگا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ راز ہم حاصل کر لیں. لانسر نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ سر، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ حکم کریں. مارش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. میرا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس جھیل کی نگرانی کریں. جیسے ہی سیکرٹ سروس اسے حاصل کریں ہم اس سے یہ راز جھپٹ لیں. لیکن تم جانتے ہو کہ میں اکیلا پوری سیکرٹ سروس سے نہیں لڑ سکتا. چنانچہ مجھے کوئی ایسا گروپ چاہیے جو لڑائی بھڑائی میں مہارت بھی رکھتا ہو اور وفادار بھی ہو. لانسر نے کہا. سر، آپ ایسے گروپ کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ مارش نے پوچھا. وقت تو بالکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ آج ہی کوشش کریں. لانسر نے جواب دیا. سر، اگر کل تک کا وقت مل جائے تو میں ہمسایہ ملک کافرستان سے ایک گروپ منگوا سکتا ہوں. وہاں ناراک لینڈ کا ایک مخصوص گروپ ریڈ ہینڈز ایک مشن پر کام کر رہا ہے. وہ ناراک لینڈ کے چوٹی کے لڑاکی ہیں، ان کی تصاویر بیس ہیں، لیکن وہ کل سے پہلے یہاں نہیں پہنچ سکتے. رہ گیا کوئی مقامی گروپ، تو میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں کسی مقامی گروپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مارش نے جواب دیا. اوکے ٹھیک ہے، تم ریڈ ہینڈز کو فوراً طلب کرو اور سنو. وہ راز حاصل کرتے ہی اسے فوراً سفارت خانے پہنچا دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس اس راز کے لیے سفارت خانے پر براہ راست ریڈ کر دے.
ایسی صورت میں اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہوگی۔ لانسر نے کہا، جناب آپ بے فکر رہیں، اس کا انتظام کر لیا جائے گا۔ میں وہ راز اپنے ایک دوست ملک کے سفارت خانے میں پہنچا دوں گا جس ملک کا براہ راست ناراک لینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہاں سے ان کے سفارتی بیگ میں یہ ناراک لینڈ بھجوا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر سیکرٹ سروس والوں نے ہمارے سفارت خانے پر ریڈ کیا تو انہیں ملے گا بھی کچھ نہیں، بلکہ سفارتی قوانین کے تحت انہیں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ سیکنڈ سیکرٹری مارش نے کہا، گڈ آئیڈیا۔ ریڈ ہینڈز کل کس وقت تک پہنچ جائیں گے؟ لانسر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کل دوپہر تک پہنچ جائیں گے۔ مارش نے جواب دیا، اوکے، میں کل دوپہر تمہیں فون کر کے مزید ہدایات دوں گا۔ اگر Z3 کی کال آئے تو ہمیں تفصیل بتا دینا۔ گڈ بائے، لانسر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ آپ ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا، ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اوفیلیا نے کہا۔ ظاہر ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہمیں سیل کا چکر لگا لینا چاہیے تاکہ صحیح سچویشن ذہن میں ہو۔ لانسر نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس وہاں فوری ایکشن کر لے اور ہم کل انتظار ہی کرتے رہ جائیں اور وہ آج ہی راز لے اڑے۔ فیلیا نے کہا، میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اس لیے تو میں وہاں چکر لگانا چاہتا ہوں۔ اگر ریڈ ہینڈز کے آنے سے قبل ہی سیکرٹ سروس راز لے اڑی تو پھر میں اکیلا ہی ان سے ٹکرا جاؤں گا۔ یہ میرے ملک کی چیز ہے جسے ہر حالت میں میرے ملک واپس سے آنا ہے۔ لانسر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور اس کے بعد وہ فیلیا کو ہمراہ لیے رہائش گاہ سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں اسی کرائے کی کار میں تھے۔ لانسر نے شہر جا کر پہلے کچھ شاپنگ کی، اس نے ایک انتہائی طاقتور دوربین بھی خریدی اور دوسرا ضروری سامان بھی۔ پھر اس نے محکمہ جنگلات کے دفتر میں جا کر اپنے آپ کو شکاری ظاہر کرتے ہوئے میز جنگل کا تفصیلی نقشہ بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہ کار دوڑاتا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ میز جنگل دارالحکومت کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایک روڈ سائیڈ کیفے کے کیبن میں بیٹھ کر لانسر اور فیلیا نے کھانا کھایا اور پھر لانسر نے میز جنگل کے نقشے کا تفصیلی معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے پینسل سے جھیل کے گرد سرخ دائرہ ڈال دیا۔ اس جھیل سے جنوب کی طرف کچھ فاصلے پر 2 اونچی پہاڑیاں بھی تھیں اور جھیل کے ارد گرد کافی رقبے تک جنگلی صاف تھا، یعنی درختوں کی کثرت نہ تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں ان میں سے کسی ایک پہاڑی پر بیٹھ کر جھیل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر یہ ریڈ ہینڈز کے آنے تک سیکرٹ سروس وہاں نہ پہنچی تو پھر میں ریڈ ہینڈز کو اس جھاڑی کے اطراف میں چھپا دوں گا۔ پھر جیسے ہی سیکرٹ سروس یہ راز حاصل کرے گی ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اگر ان کے پہنچنے سے پہلے سیکرٹ سروس وہاں پہنچ گئی تو پھر ہم ان کی نگرانی کریں گے اور اس کے بعد خود ہی ان سے ٹکرا جائیں گے۔ لانسر نے کہا، لیکن ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ فیلیا نے کہا، فکر نہ کرو، ہمت اور جذبہ ہو تو اسلحہ بھی مہیا ہو جاتا ہے، آؤ۔ لانسر نے نقشے کو طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر بل ادا کر کے وہ کیفے میں سے نکلے اور کار جنگل کی طرف دوڑنے لگی۔ پہاڑیوں کا سلسلہ لانسر کے ذہن میں تھا، اس لیے وہ جنگل کی سائیڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ پہاڑیوں کے ایک طرف سے جنگل میں داخل ہوا اور پھر وہ جنگل میں بڑے ماہرانہ انداز میں کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جنگل خاصا گھنا تھا، اس لیے لانسر کو کار چلانے میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ بڑے ماہرانہ انداز میں کار دوڑاتا ہوا بہرحال آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑیوں کے عقب میں پہنچ گیا۔ کار کو ایک گھنے جھنڈ میں روک کر وہ دونوں نیچے اترے اور پھر تیز قدم اٹھاتے ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی خاصی اونچی تھی لیکن وہ دونوں رکے بغیر اوپر چڑھتے گئے۔ پہاڑی پر بھی درختوں کی کثرت تھی لیکن یہ درخت اتنے گھنے نہ تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل اوپر چڑھنے کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ارے وہ دیکھو، فیلیا نے اوپر پہنچتی چونک کر کہا، اور لانسر نے بھی جلدی سے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا لی اور دونوں درختوں کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ اوہ، یہ لوگ تو فوری ایکشن میں آ گئے ہیں، لانسر نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے جھیل میں غوطہ خوروں کو داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ 6-7 مسلح افراد جھیل کے گرد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ 4 بھاری جیپیں بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ پھر طاقتور دوربین کی مدد سے لانسر نے عمران کو بھی چیک کر لیا اور ٹائیگر کو بھی۔ کرنل رابرٹ کا بندر بھی عمران کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو بہت سے افراد ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فیلیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تم یہی رکو، میں نیچے جاتا ہوں۔ اگر میں نے وہ راز حاصل کر لیا تو تم واپس جا کر کار میں بیٹھ جانا۔ میں کوشش کروں گا کہ کار تک پہنچ جاؤں، لیکن اگر میں نہ پہنچ سکوں تو پھر تم اپنی کار لے کر سیدھی عیش گاہ پہنچ جانا۔ میں ہر صورت وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر ہم وہاں سے جس طرح بھی ہوگا نکل جائیں گے۔ لانسر نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ دوربین مجھے دے دو تاکہ میں پوری تسلی سے تمہیں چیک کرتی رہوں۔ فیلیا نے کہا، ہاں یہ لے لو، لیکن خیال رکھنا کہ اس کے عدسوں کی چمک جھیل کے گرد کھڑے لوگوں پر نہ پڑے۔
ورنہ وہ چوکنے ہو جائیں گے، لانسر نے کہا اور دوربین فلیا کے حوالے کر کے وہ درختوں کی آڑ لے کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ جھیل کے گرد پوری سیکرٹ سروس موجود تھی۔ عمران کپتان بندر کے ساتھ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بندر سے مغواری کر کے اشاراتی طور پر اتنا معلوم کر لیا تھا کہ اس نے جھیل کے کس حصے میں وہ ڈبہ چھپایا تھا، اور اب صفدر اور کیپٹن شکیل غوطہ خوری کا لباس پہنے جھیل کی تہہ میں اترے ہوئے تھے۔ سیکرٹ سروس کے باقی ممبران ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں کسی قسم کی مداخلت سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل باہر آ گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔ نہیں عمران صاحب، ہم نے بہت تلاش کیا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، صفدر نے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب مجھے خود جانا پڑے گا۔ کیوں کپتان صاحب، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کپتان بندر سے کہا، اور بندر نے مخصوص انداز میں چک چک کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر آؤ، شاید موتی ہمارے نصیب میں آ جائے۔ عمران نے اٹھ کر ماسک چہرے پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ غوطہ خوری کا لباس وہ پہلے ہی پہنے ہوئے تھے۔ ماسک چڑھانے کے بعد اس نے جھیل میں چھلانگ لگا دی، جبکہ کپتان بندر نے بھی اس کے پیچھے جھیل میں چھلانگ لگائی۔ پھر وہ دونوں انتہائی تیز رفتاری سے جھیل کی تہہ میں اترتے چلے گئے۔ بندر کی تیزی اور پھرتی قابل دید تھی۔ وہ اس طرح غوطہ لگا کر نیچے جا رہا تھا جیسے وہ ماہر غوطہ خور ہو۔ حالانکہ عام بندر ایسا نہ کر سکتے تھے، لیکن کپتان بندر تو واقعی کسی بحری جہاز کا کپتان لگ رہا تھا۔ جھیل زیادہ گہری نہ تھی، اس لیے عمران اور کپتان بندر ملحقہ تہہ میں پھیلی ہوئی چٹانوں تک پہنچ گئے۔ بندر سیدھا اس چٹان کی طرف بڑھا جہاں سے وہ ڈبہ چھپایا تھا۔ یہ کٹاؤ دار چٹان تھی جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ تھے۔ کپتان بندر نے ایک بڑے سوراخ کی طرف اشارہ کیا، پھر خود تیزی سے واپس اوپر اٹھتا چلا گیا۔ شاید اس کا سانس اتنا ہی تھا۔ بہرحال عمران کا مقصد حل ہو چکا تھا، اس لیے عمران نے اس کے واپس جانے کی پرواہ نہ کی اور اس بڑے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ یہ سوراخ ایک سرنگ نما تھا۔ عمران اندر بڑھتا گیا۔ اس نے ماسک کے اوپر لگی ہوئی طاقتور ٹارچ روشن کر لی تھی، اس لیے غار کا اندرونی حصہ چمک رہا تھا۔ آگے جا کر غار ختم ہو گئی۔ عمران ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں اسے کسی ڈبے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ چند لمحے چیکنگ کے بعد وہ جیسے ہی واپس مڑنے کے لیے گھوما، اس کے پیر چٹان کی ایک دیوار سے ٹکرائے۔ پھر ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی چٹان کا وہ حصہ یوں گرتا گیا جیسے کسی نے عارضی طور پر اسے بنایا۔ عمران چونک کر پلٹا۔ اب یہاں دیوار نظر نہ آ رہی تھی، وہاں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا تھا اور پتھر لڑھک کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ عمران تیزی سے سوراخ کے اندر داخل ہوا تو دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس سوراخ کی دوسری طرف وہ ڈبہ چمکیلی زنجیر کے ساتھ ایک نوکدار پتھر کے ساتھ بندھا ہوا پڑا تھا، اور اسی لمحے عمران کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ کپتان بندر بھی اپنی بات میں سچا تھا، اس نے واقعی ڈبہ نہیں یہیں چھپایا تھا، لیکن طبیعتی عمل جو کسی ہلکے زلزلے کی وجہ سے پتھروں کی ایک عارضی سی دیوار وہاں بن گئی تھی جس سے غار کا رقبہ نہم ہو گیا تھا، اس لیے موجود کار میں وہ ڈبہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے ڈبے کی طرف بڑھا۔ اس نے زنجیر کو پتھر سے علیحدہ کیا، پھر زنجیر کا سرا ہاتھ سے پکڑے اور ڈبے کو گھسیٹتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا، اور جب وہ لے کر باہر آ گیا تو سب اسے حیرت بھرے سے دیکھنے لگے۔ میری ساری عمر تہہ میں سے موتی ڈھونڈنے گزر گئی ہے، یہ ڈبہ تو پھر بہت بڑا ہے۔ عمران نے ماسک اتارتے ہوئے کہا، اور سیکرٹ سروس کے سب ساتھی ڈبے کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس ڈبے میں کیا ہے؟ جولیا نے حیرت سے اس عجیب و غریب ٹائپ کے ڈبے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کسی مخصوص دھات کا بنا ہوا تھا، اس لیے اس میں سے روشنی کی لکیریں سے نکل رہی تھی۔ اس میں وہ تحفہ بند ہے جو تنویر نے اپنی دلہن کو پہلی رات پیش کرنا ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ پھر مذاق پر اتر آئے؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا چلو، اگر تم اسے مذاق سمجھتے ہو تو میں خود پیش کر دوں گا، کیونکہ جولیا کیا خیال ہے؟ عمران نے غوطہ خوری کا لباس اتارتے ہوئے کہا، اور جولیا نے تو منہ بنا لیا، جبکہ باقی ممبر ہنس پڑے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی غوطہ خوری کا لباس اتارنے میں مصروف تھے۔ کپتان بندر نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا اور اس کو کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بندر کی طرف دوڑتا، اچانک ایک درخت کے پیچھے ایک آدمی بجلی کی تیز سے نکلا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بندر چیخ مار کر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ پلک جھپکنے میں اس آدمی نے ڈبہ اٹھایا، پھر بجلی کی تیز سے جنگل میں غائب ہو گیا۔ لانسر، لانسر، یہ لانسر ہے، دوڑو، وہ ڈبہ لے گیا، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سب بے تحاشا ان درختوں کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران سب سے آگے تھا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈاش دے گیا، وہ جیپ لے گیا، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سب تیزی سے واپس پلٹے۔ لانسر نے بڑی ذہانت سے کام لیا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ پیدل زیادہ دور نہ جا سکے گا کیونکہ ڈبہ کافی وزنی تھا، پھر اس کے پیچھے دوڑنے والے کئی تھے اور مسلح بھی، وہ لازماً اسے گھیر لیتے، اس لیے اس نے درختوں میں داخل ہوتی آگے بڑھنے کی بجائے سائیڈ میں دوڑنا شروع کیا۔ پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی درختوں میں داخل ہوئے، وہ واپس پلٹ کر جیپوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے انہیں ڈاش دے دیا تھا۔ جب عمران اور اس کے ساتھی جیپوں کے پاس پہنچے تو ایک جیپ کی جھلک انہیں درختوں کے درمیان نظر آئی۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے باقی جیپوں میں سوار ہوئے
اور دوسرے لمحے جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے جانے والی جیپ کے تعاقب میں لگ گئی۔ عمران نے ہونٹ پینچ رکھے تھے، اس کے ذہن میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ لانسر نے انہیں واقعی احمق بنایا تھا اور وہ اکیلا ساری سیکرٹ سروس کو چکر دے کر ڈبہ لے اڑا تھا۔ یہ نہ صرف عمران بلکہ پوری سیکرٹ سروس کے منہ پر زوردار تھپڑ تھا۔ درختوں کے درمیان بے تحاشا جیپیں دوڑاتے وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے عمران کی جیپ تھی، لیکن لانسر جس جیپ کو لے گیا تھا اس کا کہیں نشان تک نظر نہ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو، اور عمران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر لانسر جیپ لے کر کہاں غائب ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سب بے تحاشا انداز میں درختوں کے درمیان جیپیں دوڑاتے بڑھے جا رہے تھے۔ گو گھنے جنگل میں اس طرح بے تحاشا جیپ دوڑانا کسی بھی وقت کسی کی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن ان کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ انہیں سوائے لانسر کے اور کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دور آگے جانے کے بعد انہوں نے جیپ کو درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑے دیکھا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی جیپیں اسے تینوں اطراف سے گھیر کر اس جیپ کے قریب پہنچ گئی، لیکن عمران کی توقع کے عین مطابق جیپ خالی تھی، نہ اس میں ڈبہ تھا اور نہ لانسر۔ میں آگے جا رہا ہوں، تم جنگل میں پھیل جاؤ، ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈاج دینے کے لیے پیدل کسی طرف چھپ گیا ہو۔ عمران نے چیخ کر کہا اور خود واپس اپنی جیپ پر بیٹھا، اسے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ لانسر پہاڑی سے اتر کر بڑے محتاط انداز میں جنگل سے گزرتا ہوا جھیل کے قریب پہنچ گیا۔ جھیل سے ذرا ہٹ کر وہ ایک چوڑے تنے والے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اب جھیل میں ہونے والی تمام کارروائی وہ نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عمران اور بندر جھیل میں غوطہ لگائے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد بندر تو باہر آ گیا، البتہ عمران ابھی تک باہر نہ آیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا 4 مربع فٹ کا ایک چمکیلا سا باکس بھی تھا۔ ڈبے کو دیکھتے عمران کے سب ساتھی نگرانی بھول کر ڈبے کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ پھر عمران اور اس کے 2 ساتھی غوطہ خوری کا لباس اتارنے میں مصروف ہو گئے۔ لانسر ہونٹ پیچھے کھڑا تھا، اس کے ملک کا قیمتی ترین راز اس ڈبے میں موجود تھا، لیکن وہ بے بس کھڑا تھا کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ریوالور تھا، جبکہ عمران کے ساتھیوں کے پاس مشین گنیں تھی، پھر ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اسی لمحے اس نے اس بندر کو ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے جیپوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ لانسر کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا، اس نے اپنی جان پر کھیل جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ درخت کی اوٹ سے بجلی کی تیزی سے نکلا، اسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا ٹریگر پوری قوت سے دبایا اور ڈبہ اٹھا کر بھاگنے والا بندر گولی کھا کر چیختا ہوا پیچھے کی طرف الٹا ہی تھا کہ لانسر نے جھپٹ کر ڈبہ اٹھایا اور پھر پوری قوت سے دوڑتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ تقریباً پلک جھپکنے میں ہی ہو گیا تھا، اور شاید اس کی توقع عمران اور اس کے ساتھیوں میں کسی کو بھی نہ تھی، اس لیے وہ حیرت سے بت بنے رہ گئے۔ لیکن لانسر جانتا تھا کہ وہ پیدل جنگل میں زیادہ دور نہ جا سکے گا، اس لیے بجائے آگے بھاگنے کے وہ ڈبہ اٹھائے بجلی کی تیز سے گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی اس درخت کے نیچے سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی لانسر ایک بار پھر انتہائی تیزی سے نیچے اترا اور اس نے اس طرف دوڑ لگا دی جس طرف جیپیں کھڑی تھی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ ایک جیپ تک پہنچ گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے جیپ کا اٹھایا اور اگنیشن کی تاروں کو جوڑ کر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے جیپ سٹارٹ ہوئی اور لانسر نے بے تحاشا انداز میں جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی جیپوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کافی دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ڈبہ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد اس نے اپنے پیچھے آنے والی جیپوں کی آوازیں سنی، لیکن وہ دانت بھینچے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ دوڑائے چلا جا رہا تھا، لیکن اب پیچھے آنے والی جیپوں کا شور لمحہ بلمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے لانسر نے ایک اور تجویز سوچی۔ اس نے جیپ کو ایک درخت کے جھنڈ میں روکا اور ڈبہ اٹھا کر جیپ سے نیچے چھلانگ لگائی اور جنگلی خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا جنگل میں دور نکل گیا۔ اس نے ذرا سا چکر کاٹ کر واپس جھیل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق وہ محفوظ ترین جگہ تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کبھی جھیل پر واپس جانے کا خیال نہ آ سکتا تھا۔ بے تحاشا انداز میں بھاگتا وہ جلد ہی جھیل تک پہنچ گیا۔ ڈبہ کافی وزنی تھا اور اسے اٹھا کر اس طرح بھاگنے کی بجائے اس نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے بڑی پھرتی سے ڈبے کی زنجیر ایک چٹان نما پتھر کے گرد لپیٹی، پھر ڈبہ اور چٹان نما پتھر کو جھیل میں ڈبو کر چھوڑ دیا۔ ڈبہ ایک بار پھر چٹان نما پتھر کے ساتھ ہی جھیل کی تہ میں اتر گیا۔ اب وہ خالی ہاتھ دوڑتا وقت بھی پہاڑی پر چڑھتا گیا۔ اسی لمحے اسے دور سے فیلیا ہاتھ ہلاتی نظر آئی، وہ شاید اس کے انتظار میں ابھی تک وہاں موجود تھی۔ فیلیا کو دیکھتی لانسر کی رفتار تیز ہوگی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی پر پہنچ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ چلی جاؤں کیونکہ میں نے تمہیں جیپ لے جاتے دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم جیپ میں مسلسل فرار ہونے کی حماقت نہیں کرو گے، اس لیے میں یہاں روک گئی کہ تم شاید انہیں ڈاج دے کر واپس آ جاؤ، اور ڈبہ تم نے واپس جھیل میں پھینک دیا۔ فیلیا نے تیز لہجے میں کہا، ہاں یہ ضروری تھا، آؤ جلدی کرو، وہ ابھی پورے جنگل کے گرد پھیل جائیں گے۔ لانسر نے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے پہاڑی کے عقب میں اترتے گئے۔
थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी कार तक पहुंच चुके थे। लांसर ने अपना कोट उतारकर पिछली सीटों के दरमियान फेंक दिया और खाली कमीज पहनकर वो कार चलाने लगा। कार दौड़ाते थोड़ी देर बाद सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर ट्रैफिक मौजूद थी, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से कार चलाता शहर की तरफ बढ़ता गया। जंगल के सामने के रुख पहुंचकर उसने इमरान और उसके साथियों की जीपों को भी चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसे कोई जीप नजर न आई। उसने मजीद इत्मीनान का सांस लिया और थोड़ी देर बाद वो अपनी रैशगाह पर पहुंच गए। अब वो सर पटकते मार जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल ना होगा, लांसर ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा और कार से नीचे उतर आया। लेकिन वो डब्बा भी तो झील से निकालना पड़ेगा, फिलिया ने नीचे उतरते हुए कहा। इसकी फिक्र ना करो, अब हम जब भी चाहेंगे इत्मीनान से वो डब्बा निकाल लेंगे। कल रेड हैंड्स भी पहुंच जाएंगे, फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लांसर ने सारे हिलाते हुए कहा और वो दोनों बड़े मुतमईन अंदाज में चलते हुए अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गए। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। गो डब्बे के किनारे से टकराकर कप्तान बंदर के कंधे के ऊपर लगी थी और वो चीख मारकर गोली खाकर नीचे उलट गया था। डब्बा उसके हाथ से छूट गया था और गोली के धचके और जख्म ने उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसके मुंह से हल्की सी चिक चिक की आवाज़ निकली। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म से जान कतई तौर पर निकल गई हो। कंधे पर दर्द की शदीद टेसें उठ रही थी और खून अब भी मुसलसल निकल रहा था। वो उठकर खड़ा हुआ तो वहाँ एक आदमी भी मौजूद न था, ना ही जीपें थी, ना कोई आदमी। कप्तान बंदर लंगड़ाता हुआ और लड़खड़ाता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। उसकी तेज़ नज़रें एक मखसूस बूटी की तलाश में चारों तरफ घूम रही थी। जंगल का बासी होने की वजह से उसे ऐसी बूटियों के खवास का इल्म था जो कि फौरी तौर पर ना सिर्फ खून रोक देती थी बल्कि दर्द को भी आराम आ जाता था। चूँकि उसका कंधा हरकत कर रहा था, इसलिए ज़ाहिर है गोली जिस्म के अंदर न थी बल्कि गोली जख्म देकर दूसरी तरफ शायद निकल गई थी। और चंद लम्हों की तलाश के बाद कप्तान बंदर को एक दरख्त की जड़ के पास वो बूटी नजर आ गई। उसने जल्दी से बूटी तोड़ी और उसकी शाख में से निकलने वाले स्याही माइल दूध के कतरे जमीन जख्म पर टपकाए और इसके साथ ही उसने बुरी तरह चीखना और उछलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके कतरे जैसे जख्म पर पड़े दर्द अपनी पूरी शिद्दत में आ गया। लेकिन चीखने और उछलने के बावजूद कप्तान बंदर कतरे डालता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द की शिद्दत में कमी आती गई और कप्तान बंदर नढाल होकर वहीं लेट गया। उससे अब इमरान पर बेहद गुस्सा आ रहा था जो उसे इस तरह जख्मी हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन उसी लम्हे से अपनी गलती का भी एहसास हो गया कि अगर वो जोश में आकर डब्बा उठाकर जीप की तरफ ना दौड़ता तो इस आदमी को, जिसे कप्तान पहचान किया था कि वो लांसर ही था जिसने कर्नल रॉबर्ट को अगवा किया था, उससे डब्बा छीनने की मोहलत ही ना मिलती और हो सकता है लांसर के पीछे भागते हुए उन्हें इसको उठाई या उसे देखने की मोहलत ही ना मिली हो। और अब उसे लांसर पर बेपनाह गुस्सा आने लगा। दर्द अब खत्म हो चुका था और खून भी बहना रुक गया था, इसलिए बंदर अब तेज से भागता हुआ जंगल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर पहुंच गए जहाँ एक चौक सा था, जहाँ ट्रैफिक लाइटों की वजह से ट्रैफिक एक लम्हे के लिए रुकती फिर आगे बढ़ जाती। कप्तान अब सोच रहा था कि वो किसी ट्रक पर चढ़कर शहर तक पहुंचे, क्योंकि आते हुए उसने देखा था कि शहर वहां से बहुत दूर था और वो पैदल चलता वहां तक ना पहुंच सकता था। पहले भी जब भी वो झील में डब्बा चेक करने आया था तो इस तरह ट्रक पर चढ़ कर आया। वो रुक गया, चुनाचा उस जगह आकर साइड में बैठ गया जहाँ शहर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जा रही थी। यह एक मोटा सा दरख्त था, चूँकि ट्रक खासा ऊंचा था इसलिए वो दरख्त पर चढ़कर उसकी सड़क की तरफ बड़ी हुई शाख पर बैठ गया। लेकिन ट्रक उसे दूर दूर तक नजर न आ रहा था, अलबत्ता कारें और बसें आ जा रही थी। और फिर जब एक कार वहां आकर रुकी तो दरख्त की शाख पर बैठा हुआ कप्तान बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने ड्राइविंग सीट पर लांसर को बैठे हुए देखा। साथ वाली सीट पर एक नौजवान औरत बैठी हुई थी और वो दोनों बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे बातें कर रहे थे। एक लम्हे के लिए तो कप्तान बंदर की आंखों में लांसर को देखकर खून उतर आया, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने कार की छत पर आहिस्ता से छलांग लगा दी। छत पर सामान रखने वाला लगा हुआ था। कप्तान बंदर ने अक्लमंदी की बजाय बराह रास्त छत पर कूदने के वो इसे जंगले पर कूदा और उसे पकड़कर एक लम्हे के लिए साइड में लटक गया, फिर उछल कर इत्मीनान से छत पर बैठ गया। इस तरह उसके कूदने का धमाका अंदर बैठे हुए लांसर को महसूस ना हुआ। कार हरकत में आ चुकी थी, लेकिन कप्तान बंदर बड़े इत्मीनान से अब छत पर जंगले के साथ दुबका हुआ बैठा साथ सफर कर रहा था। कार शहर में दाखिल हुई, फिर एक कॉलोनी में दाखिल होकर एक कोठी के गेट पर रुकी और लांसर ने नीचे उतरकर दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोलना शुरू कर दिया। उसी लम्हे कप्तान बंदर उछल कर पिछली तरफ से कार से नीचे उतरकर तेजी से दौड़ता हुआ साइड गली में घुस गया। साइड गली से होता हुआ इस कोठी के अकबी तरफ गया, फिर दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। वो दरअसल इत्मीनान कर लेना चाहता था कि क्या वाकई लांसर वाले ऐश पसीर है या आजी तौर पर आया है। थोड़ी देर बाद जब उसने लांसर उसके साथी औरत को अंदरूनी कमरों में जाते और बैठते देख लिया तो वो तेजी से वापस मुड़ा, फिर अकबी दीवार फांद कर वापस गली में आ गया।
اب وہ جلد از جلد کرنل رابرٹ تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ انہیں جا کر لانسر کی رہائش گاہ کے متعلق بتا سکے۔ وہ سڑک پر سفر کرنے کی بجائے سائڈ گلیوں میں سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ اور بچے اسے حیرت سے دیکھتے، لیکن کپتان بندر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہی بھاگا چلا جا